الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ 8ویں رکوع کا آغاز ہے، آیت نمبر 60، اور یہاں مصارف زکوٰۃ کی 8 مدیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور کارندوں کے لیے جو ان کی وصولی پر مقرر ہیں، یعنی یہ زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس کے مصارف یعنی زکوٰۃ کن کن جگہوں پہ دی جا سکتی ہے، 8 مدیں اس کی بیان کی گئی ہیں۔ صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور کارندوں کے لیے جو ان کی وصولی پر مقرر ہیں، نیز تالیف قلب اور غلام آزاد کرنے، قرض داروں کے قرض اتارنے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے 8 مدیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اس میں مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہ پاتا ہو، نہ اپنی احتیاج ظاہر ہونا دیتا اور نہ ہی سوال کرتا ہو۔ اور تالیف قلب، یہ زکوٰۃ کی ایک ایسی مد ہے جس سے کفار کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے امید یہ ہو کہ وہ مسلمانوں کی اظہار رسانی میں کمی ہو جائے گی اور یا وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ ان نو مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ جنہیں ایک نئے معاشرے میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہو، حالات سنبھلنے تک مستقل وظیفہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شک منسوخ کر دی تھی، ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ شک منسوخ کرتی تھی کہ اب اسلام غالب آ چکا، لہٰذا اس مد کی ضرورت نہیں۔ تاہم بعض لوگوں کے نزدیک ایسا ہے کہ یہ مد ابھی بھی ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس میں بہتر ظاہری بات یہ آتی ہے کہ پریورٹی کس کو دی جائے، مسلمانوں کو، اور اس میں بھی رشتہ داروں کو۔ زکوٰۃ کے حوالے سے تو خاص طور پہ ایک معاملہ ہے کہ زکوٰۃ اگر رشتہ داروں کو دی جائے گی تو دوہرا اجر ہے، صلہ رحمی کا بھی اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان 8 مدوں میں ہم تھوڑی تھوڑی کر کے دینا چاہتے ہیں۔ بہرحال صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور کارندوں کے لیے اور جو ان کی وصولی پر مقرر ہیں، نیز تالیف قلب اور غلام آزاد کرانے، قرض داروں کے قرض اتارنے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور سب جاننے والا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان منافقوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا کچا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کل اذن خیر لکم، آپ کہہ دیجئے کہ ان کا کانوں کا کچا ہونا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، وہ اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے، نیک پاک سیرت انسان، اس میں جس میں برائی نہیں ہوتی تو وہ جو بندہ کوئی بات آ کے کہتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو ہے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے تو المناک عذاب ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْدُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْدَوْهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ ایماندار ہوتے کہ انہیں راضی رکھیں۔ جب ایمان والوں کے سامنے آتے ہیں تو ڈرتے ہیں، اپنی باتوں کو اوپر پردہ ڈالتے ہیں، قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو خوش رکھو، یہ زیادہ اہم چیز ہے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بری اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان منافقوں کے دلوں کا حال بتا دے۔ اچھا، اپنی منافقت کا احساس ہے، جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کر رہے ہیں، پتہ بھی ہے کہ کسی دن پکڑے جائیں گے، کوئی صورت نازل کر دی جائے گا اور ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، لیکن انسان اتنی جہالت طاری ہوتی ہے، اس کے باوجود بری چیز میں جب پڑتا ہے تو اسے چھوڑ نہیں پاتا۔
یہ پتہ نا ہمارا انجام بتا دیا جائے، ہمارے بارے میں بتا دیا جائے گا، اس کے باوجود یہ چیزیں نہیں چھوڑ. قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ، آپ ان سے کہیے اور مذاق کر لو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے ظاہر کر کے رہے گا. سورہ منافقون پھر نازل کر دی گئی کہ اللہ کی قسم یہ لوگ جو ہیں یہ جھوٹے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اور اگر آپ پوچھیں گے تو کیا بات کہ تم کیا بات کرتے ہو، تو کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے ہیں. قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہہ دیجئے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہے؟ یعنی کوئی دینی احکامات ہے اس کے بارے میں ٹھٹھے مذاق، اس کا تاثیر ختم کرنے کے لیے اسے بے وقت ثابت کیا جا رہا ہے باتوں میں، اور جب پکڑے گئے تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ویسے ہی ہنسی مذاق کرتے. کیا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں رہ گئی اس کے لیے؟ اور یہی انداز آج ہمارے پاس میڈیا پہ بھی موجود ہے. اللہ کی کتاب اور سنت رسول اور دینی احکامات کا مذاق کس لچر پنے انداز سے جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے. کیا کیا پروگرام کس کس انداز سے پیش کیے جاتے ہیں، غلیظ ترین چیزیں. ابھی آتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا کہ افطار اور سحری 2000 روپے پر ہیڈ پہ کیجئے پی سی میں آ کے. جی بس یہ ہے ہمارا آج دین. جنہوں نے اپنے دین کو کیا، اور 1300 سی سی کار بمپر پرائز، بس یہی آئے، لالچ سے آئیں لالچ پہ جائیں. یہ انداز آج ہمارے دین کے ہیں. اللہ اور اس کے پیچھے بھی ہم پڑھ کے آ چکے سورہ مائدہ میں، اللہ اور اس کے رسول کے بھیجے ہوئے دین کا کس طرح مذاق کھیل تماشا بنا لیا. وہ آج کہہ دیجئے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہیں؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم فی الواقع ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ فی الواقع وہ مجرم ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد یا منافق عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یعنی یہ بعض میں سے ایک دوسرے کے دوست ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں. they all are the chips of the same block. اللہ اس منافقت سے محفوظ فرمائے. نچلے ترین جہنم کے طبقے میں کافروں کے ساتھ. یامرون بالمنکر، وہ گناہوں کا برائیوں کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور بھلے کاموں سے روکتے ہیں. اس بات کو اس طرح کہہ دیا جائے کہ اگر ایک بہن بیچاری ابایا وبایا پہن کے اپنے آپ کو ڈھک کے آ رہی تو دوسری کہہ رہی کیا ہو گیا، کن چکر میں لگے، کیسی بن جاتی ہو. جہاں کہیں جاؤ کم از کم بندہ دیکھ ہی لیتا ہے گیدرنگ کیسی ہے، اس کے مطابق اپنا حلیہ کر لے. نیک کاموں سے کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور برے کاموں کا حکم دیتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ بھلائی سے کھینچ لیتے ہیں. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا. بھائی اللہ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آج اپنی زندگی نہ دے رب پہ، اپنے معاملات رب کے حکموں کے مطابق نہ چلائے تو رب کا کیا نقصان ہے. اگر اللہ کو بھولے تو اللہ نے بھلا دیا کل کو. ان الفجار لفی جہیم، وہ جہیم تیار کھڑی ہے. حل من مزید، اللہ کوئی اور نافرمان سرکش متکبر جسے دنیا میں تو نے اختیار دیا اور وہ اس وقت وہاں پہ خدا بن بیٹھا ہے تو آج بھیج، آج میں خالی پڑی ہوں. فرمایا گیا ان المنافقین هم الفاسقون، منافق ہی دراصل نافرمان ہیں. اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اس منافقت والے عمل سے محفوظ فرما لے. یہ جو دین پڑھتے ہیں بھائی، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے بندے بن جائیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. منافقت کی 5 عملی معاملات: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت، اور جب جھگڑا ہو جائے تو. اور مسلم کی روایت میں کہا گیا اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، بظاہر بندہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا رہے، اور یقین کرے جب جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پیدا رہے. دونوں قرآن پڑھنے والے پرسوں ترسوں کہیں ایک جگہ پہ نشست تھی، وہاں پہ ختم ہوئی، وہاں سے نکلے. اب پتہ نہیں کس بات پہ، میں بھی نکلا خیر اس سے
آپ نے وہ درس کمپلیٹ کر کے کوئی آ رہے تھے، دونوں قرآنک اسٹوڈنٹس ہیں. اس نے کہا جی کہیں اس نے مجھے سائڈ مار دیا. وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی میں قرآن اٹھاتا ہوں کہ میں نے نہیں کیے. آپ یقین کیجئے اتنی اونچی آوازیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے برا بھلا کہہ رہے ہیں. میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، کہتا میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، میں نے تیرے بچوں کی وجہ سے چھوڑ دیا فلاں. اب وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہوٹل پہ کھانا وانا کھا رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہیں دین پڑھنے والے. اچھا یار ہم نہیں گئے ان کے ساتھ، یار کیوں کر ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے دوسروں کو بھی دین پر آنے سے. بھائی اگر ہو گیا یار کیا ہوگا، یہی سارا ہم پڑھتے آئے نا، انی عمران صائم انی عمران صائم. بھائی میں روزے دار، اچھا یار مجھ سے غلطی ہو بھائی معافی دے، مجھے یار پتہ نہیں چلا، بالکل دماغ میرا کہیں اڑا تھا. امید ہے وہ بندہ بھی معاف کر دے گا. لیکن وہ اپنی جگہ اڑا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ، اس کو ادھر کر کے جا رہے ہیں، اسے ادھر کر جا رہے ہیں. یہ ہے حال. یقین کیجئے بڑی کوتاہی ہے اپنی ذات میں، بڑی کوتاہی ہے قرآن پڑھنے والے. ہم اپنے جب اس طرح کے لڑائی جھگڑے یا گڑبڑے دکھاتے ہیں تو لوگ نہ صرف ہم خود روک رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی روک رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس دین میں نہیں آنا، کچھ نہیں پڑھا. یعنی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ منافقت کے عملی مظاہر. اللہ نے چاہا بات کرنی ہے تو سچ بولنا ہے، امانت دی جائے تو اس میں امانت کی پاسداری کرنی ہے. اگر کسی سے عہد کریں تو عہد کو پورا کرنا ہے، اور اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے گا تو حتی الامکان کوشش معاف کر دیا. اچھا بھائی یار میری غلطی، ٹھیک ہے یار میرے ذمہ قصور ہے بھائی، ٹھیک ہے بس معافی دے دیا، ہے نا. اس انداز سے تب تو ہم اس منافقت سے نکل سکتے ہیں، ورنہ اس کو پڑھ کے ساتھ ہی یقین کیجئے خود کھڑے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے دائمی عذاب ہے. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا. یہ انہی لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے. وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھے. فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، انہوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے اور تم اپنے مقدر کے. کمستمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے. وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی انہی باتوں میں پڑ گئے جن میں وہ پڑ گئے تھے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے. واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. پچھلی قوموں کا ذکر کر کے منافقین کو متنبہ کیا جا رہا ہے. اور ایک جگہ پہ ہم وہ روایت اکثر پڑھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اپنے سے پہلی قوموں کی پیروی کرو گے، بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ. اگر وہ گو کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہوگے. تو ان کے حوالے سے منافقین کو ان کا قصہ بیان کر کے تنبیہ کی جا رہی ہے. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات. کیا انہوں نے ان لوگوں کے حالات نہیں، کیا ان لوگوں تک ان کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ مثلا نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا. فرمایا گیا اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کے لائق نہیں تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. ان بستیوں نے ظلم کیا، ان کو اوندھا کر دیا گیا. فرمایا گیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکوکار نیکوکاروں کے دوست ہیں. ایمان والی عورتوں کے دوست ایمان والی عورتیں ہیں، ایمان والے مردوں کے پشت پناہ ایمان والے مرد ہیں. المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے. یشدہ بعضہ بعضا، اس کا بعض حصے کو کیا کرتا ہے؟ تقویت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس محبت اور اخوت کا مزہ چکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کوشش کریں. نہیں ہے نا، ناپید ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے. میں اور آپ شروع کریں، ہم شروع کریں کہ انشاءاللہ یہ اخوت والے بھائی چارے والے سلسلے کو جو ہمیں بتایا جاتا ہے، آئیڈیل سٹیٹ پہ دکھایا جاتا ہے، وہ کون کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے. ایک بھائی کو جی یہ ایمان کے لحاظ سے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اگر اپنے بھائی سے کی جائے تو اسے بتایا جائے کہ میں اللہ کے واسطے تجھ سے محبت کرتا ہوں. بھائی المسلم اخ المسلم یا کونوا عباد اللہ اخوانا، ہے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بن جاؤ. المسلم اخ المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلم، وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا. ولا یخذلہ، وہ اس کی مدد کو ترک نہیں کرے گا. ولا یحقر، اس کی تحقیر نہیں کرے گا. اور یقین کیجیے اگر اس نظریے کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہے جی؟ کون پہنچ رہا ہے اس بات تک؟ اگر اس نظریے پہ نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہے؟ سب سے پہلے بڑھ کر پاکستان. جی تم کون ہو؟ پاکستان. بس یہ چیز آئی.
ہماری وہ پہچان جو کلمہ ہے، دین ہے، محبت ہے، ایمان ہے، وہ ختم کر دی جائے گی. پھر علاقوں میں وہ عراق کا مسلمان ہے، وہ افغانستان کا ہے، وہ دمشق ہے، وہ سعودیہ کا ہے، وہ چائنا کا ہے، یہ پاکستان ہے، سب سے پہلے بڑھ کر پاکستان. اور لبرل پاکستان آپ کے سامنے آج وجود ہے. آج جس لبرلزم کی طرف ہم چل رہے ہیں نا، اس کے سوتے جہاں سے پھوٹے وہ اسی جگہ سے اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں. اور دین کیا کہتا ہے؟ تم مل کے کھڑے ہو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دونوں جگہوں پہ یہی بات آئی تھا. وہاں پہ کہا گیا تھا یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، منافقین کی بات کی گئی تھی، تو وہ گناہوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں. اور مومنوں کی بات کی جا رہی ہے کہ یأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور گناہوں سے روکتے ہیں. گھر میں اگر کوئی شادی بیاہ ہے اور وہ مکس گیدرنگ والی ہے تو مومن ہے تو کیا کہے گا؟ نہیں بھائی، یہ بارے میں نہیں، گانے بجانے نہیں چلیں گے، بے پردگی نہیں ہوگی، اسراف تبذیر نہیں ہوگی، یہ مہندی مائیوں بری برات یہ نہیں ہوگے. اگر جنازے کا معاملہ ہے تو بھائی سنت رسول کے مطابق یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے، یہ 2.5 کلو گندم کیا ہے، یہ 2.5 پارے پڑھنا کیا ہے، یہ قرآن پڑھوانا کیا ہے، یہ چیاں کیا ہے، زندگی کے بارے میں تصورات. مومن نیکی کی ترویج کرے گا اور حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا. یہ مکمل پیکیج ہے. اگر مومن کی شکل میں اپنے دیکھیں نام نہیں لیا گیا پیچھے کے عبداللہ بن ابی کی بات کر رہے ہیں آیت نمبر 67 میں، نہیں. اور یہاں پر آ کے یہ نہیں کہا جائے یہ ساری باتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ مومن اپنا کردار دیکھ لے، منافق اپنا کردار دیکھ لے. اگر گھروں میں نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں یا باہر نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں اور برائیوں سے روک رہے ہیں تو الحمدللہ یہ ہے مومنانہ زندگی. فرمایا جائے الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر کے جن میں نہریں جاری ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، نیز سدا بہار باغات پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑھ کر نعمتوں میں سے تو اللہ کی رضا، خوشنودی، رب راضی ہو گیا. ختم، کبھی بھی اب ناراض نہیں ہوگا. فرمایا گیا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. آپ اندازہ کیجیے یہ باتیں ہمیں کتنی دفعہ بتائی جا رہی ہیں. لوگوں جنت وہ اصل چیز ہے، وہ اصل مقام ہے، اس کے لیے جینا سیکھو. یہ ٹریلر ہے، بیکار چیز ہے. دنیا پہ نہ مرو، یا یہ دنیا ختم ہو جائے گی یا تم مر جاؤ گے، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز پہلے نکل جائے گی. پھر کیا فائدہ؟ اس چیز کے لیے جو ابد الآباد ہے، تم بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے اور وہ آخرت بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے، نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور ان سب میں سے بڑھ کر اللہ کی رضا. لیکن یقین کیجیے آج دنیا میں یہ چیز نہیں آتی، یہ ٹارگٹ میں ہی نہیں ہے کہ میرے لیے کل کو یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما دے کہ بندے میں تجھ سے راضی ہوں. اور آپ اگر ویسے ہم اب یہ ہے تو ایسے کہ جلدی سے بندہ گزر جائے، لیکن آپ سوچئے نا صحابہ کو جو آج ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، اس رات دعا دیا کو پانے کے لیے رضیہ یردا، ساری زندگی کھپا دیا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقین کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے. جہاد یہاں لغوی مفہوم میں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے جنگ نہیں کی کبھی بھی، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. یہ آتے ہیں آپ کے پاس صرف چند معذرتیں کرتے اور چلے جاتے ہیں، ایسا انداز نہ ہو، آپ انہیں معاف نہ فرمائیں. اور منافقین کی سازشوں کو بے نقاب کیجیے، ان کے مذموم عزائم کو ناکام کیجیے. فرمایا جا رہا ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا جسے وہ کر نہ سکے. یہ ایک معاملہ تھا کہ انہوں نے پلان کیا تھا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک حملہ کر کے جو ہے پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے گا. یہ ایک ارادہ رکھتے تھے جس کے حوالے سے یہاں پر وضاحت کی جا رہی ہے.
نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکیں. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور انہیں مسلمانوں کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دیا ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ. اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی اور المناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی. دیکھیے منافقت جیسے مرض پہ بھی آ کے کیا کہا جا رہا ہے، یا ایون شرک جیسے مرض پہ بھی آ کے کیا کہا جا رہا ہے، اس دنیا میں توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اصلاح کر لے، واپس آ جا. گناہوں کو آج چھوڑ دے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، آ جا، ہم تجھے اپنا بنانے کے لیے تیار ہیں. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. شرک، منافقت، کوئی بھی برا عمل ہے، توبہ کر کے اپنے رب کے پاس واپس لوٹ آؤ. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی بھی حامی و ناصر نہ ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے. کسی منافق کے حوالے سے معاملہ آتا ہے کہ پہلے کہتا تھا اللہ مال دے دے، جب اللہ نے مال دیا تو پھر وہ حق نکالنے سے ہی بھاگ گیا، یعنی اللہ کی راہ میں مال کرنے سے پھر گیا. پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگا اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گیا. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یہ جھوٹ کا معاملہ اللہ اس سے محفوظ فرمائے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ. اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّبِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ. ان منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں سے تانا زنی کرتے ہیں، جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں پاتے. وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ. تو لہٰذا یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے المناک عذاب ہے. یہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں صدقے کا حکم دیا گیا تو ہم اس وقت مزدوری پر بوجھ اٹھاتے تھے. ابو عقیل اسی مزدوری سے آدھا سا کھجور لے کر آئے. ابو عقیل نے تازہ کہیں پہ باغ میں کام کیا، وہاں پر جو ہے انہیں ایک سا کھجور ملے مزدوری میں، تو انہوں نے آدھا سا کھجور جو ہے اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے دیا، اور آدھا سا کھجور لا کر ابو عقیل رضی اللہ عنہ انہوں نے لا کے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، میرے پاس مال میں سے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدھا سا کھجور ہے. آپ نے وہ لیا اور اس کو ڈھیر پر رکھ دیا، ڈھیر کے اوپر رکھا ہے. یہ ہے اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے کا معاملہ. اور اس پر یہ منافقین کہتے ہیں آؤ جی یہ ابو عقیل کی آدھا سا کھجور سے اب یہ فتح ہونا ہے غزوہ تبوک. اور ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ مال لگا رہے ہیں، تو انہیں کہنا یہ تو اپنا دکھاوے کے لیے مال لگاتے. یعنی صرف تان زبان چلانا اپنی زبان دین کے معاملات میں، لوگوں کو اس کوشش سے پیچھے رکھنا، یہ ان کا مقصد تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو مقابلہ بیان کیا جاتا ہے نا وہ ادھر ہی ہے. عمر فاروق رضی اللہ جو نفیر عام تھا، مال بھی لانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ بھئی لے کے آؤ گھر سے مال، تو کیا کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھا مال اپنے گھر کا اٹھا کے لے آئے. یقین کیجئے یہ وہ باتیں جو اگر آج ہم پہ کہہ دیا جائے کہ تم ذرا لے کے آؤ، یہ بھی کام کی چیز ہے، بلکہ اس کا ہے یہ ادھر کیا فائدہ دے گی، چھوڑے جی یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ سارا کرتے کراتے میرا خیال ہے وہی کوئی 500,000 روپے جمع کرا دیں گے. یار آدھے گھر کا سامان اٹھا کے لے گئے اور کہتے ہیں آج ابو بکر صدیق کو ہرا کے دم لے لیں. سبحان اللہ، اپنے لیے چنا بھی کیا پیارا کھلاڑی ہوا ہے کہ کس سے آگے نکلنا ہے نا. یہی تو ہوتا ہے، اچھے کو دیکھو گے تو اچھے بنتے چلے جاؤ گے، اور جب بھی رکھو یار عبداللہ بن ابی سے تو ہم اچھے ہی ہیں، تو بس پھر پتہ یہ چلے گا عبداللہ بن ابی ہم سے اچھا نکلا.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا گیا کہ یہ کیا کیا انہوں نے؟ ابو بکر گھر پہ کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں جی اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آئے ہو۔ ایمان ان لوگوں کا کیسا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو چیزیں دینا شروع کی ہیں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی مبارک میں ان کا مال لے کے بیٹھے ہیں، الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عثمان آج کے بعد تو جو عمل کر تیرے لیے نجات۔ اور وہ ڈرنے والے اللہ سے کیسے؟ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے 15,000 کلو کھجور دی ہے اس کے لیے، لیکن پھر پیچھے ذہن میں یہ رکھا جائے 30,000 کا مجمع ہے، کیونکہ فوری طور پہ ذہن میں یہ بات آتی ہے یار اتنا کچھ جب دیا تھا تو پھر قلت اسباب کہاں سے آگے؟ قلت اسباب اس اعتبار سے کہ ریشو پروپورشن دیکھیں نا، 30,000 کا مجمع یہ تو 1 منٹ کی بات ہے، اور یہ 800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 15 دن سروائیو کرنا ہے، اور آگے پتہ نہیں کیا حالات بنیں گے۔ سبحان اللہ، جو ایمان والے گئے ہوں گے ان کے ایمان کا جذبہ دیکھ سکتے ہیں آپ، کوئی پتہ نہیں کیا بنے گا، کوئی مسئلہ نہیں، بس نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو، نفیر عام ہے، نکلنا ہے، ہر ایک نے نکلنا ہے، اور جو پیچھے رہے گا وہ منافق۔ تو بہرحال یہ ان کا معاملہ، ان کے حوالے سے کہا گیا کہ اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے فرق نہیں پڑے گا، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں تو بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فاسقوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں منکر کس طرح تھے، کیا وہ یہ کہتے تھے اللہ کوئی نہیں رسول کوئی نہیں؟ جی بتائیے کیا کہتے تھے؟ اللہ اور اس کا رسول تو ہے، پھر کس چیز کا انکار ہے؟ اللہ اور اس کے رسول والی جد و جہد، دین کے غلبے والے معاملے میں وہ نہیں کھڑے ہو کے اپنا حصہ ڈالتے، تو کیا کہہ دیا ان کا؟ کہا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ کوئی نہیں۔ آج ہم بھی اپنا بھائی آئینہ دیکھیں، خالی یقین کیجئے، میں پھر عرض کروں گا کہ جب ہم یہ منافقین کا دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر جو خاکہ تیار ہوتا ہے وہ مدنی دور میں آ کے ان منافقین کا، حالانکہ یہ منافقت کا مرض آج 100 گنا زیادہ ہم میں موجود ہے۔ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے تقاضے، آج بھی دین چاہتا ہے کہ ایسے پیارے ایمان والے بچے آگے آئیں جو اللہ کے دین کے لیے سپاہی بن کے کھڑے ہوں، لیکن کیا ہے وہ تصور؟ ہم جو اپنی اولادوں کو اٹھا رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے۔ ام نصیبہ ایک خاتون ہے، اپنے بچے کو کہیں ساتھ لے کے جا رہی ہیں اور اسے جھاڑی میں دھکا دے دیا، تو ان کی سہیلی نے کہا یہ کیا کرتی ہو؟ کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ مضبوط بنے، سیکھے چیزوں کو۔ ام خلاد اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر کے کتنے مزے سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بیٹا اس وقت کہاں پہ ہے؟ فرمایا جنت میں ہے۔ ایک اور خاتون ہے، این جنگ کی حالت میں ان کا بیٹا زخمی ہے، خود بھی ہے، شوہر بھی ہے اس جنگ میں، اور ان کے بیٹے کو جو زخم تھوڑا بہت جو ہلکی پھلکی پٹی کیا، اس کے بعد کہا ان زخموں پہ بیٹھ کے یہاں پر جو ہے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑ رہے ہو، تم یہاں پہ بیٹھے جاؤ یہاں سے۔ آج وہ اولادیں تصور کر سکتے ہیں؟ اصل میں بھائی اگر دین کو نہ محور و مرکز بنائے تو بس چلے جا رہا ہے، چلا رہے ہیں بس، ٹھیک ہے نماز پڑھ لی بھائی بڑی بات ہے، خیر ہے یار، یہ بھی وہ ہے جو نماز پڑھ کے احسان کیے بیٹھا دین پہ، جو نہیں پڑھتا اس کو نہ پوچھیں، وہ تو بغیر نماز پڑھے بھی دین کا حصہ ہے اور جنت الفردوس کا حقدار ہے۔ یعنی جو عرض بات یہاں پہ کی جا رہی تھی کہ ان فاسقین کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، لیکن آپ کی تعلیمات پہ نہیں آتے تھے۔ اور یہ جو خاص معاملہ اس کا ایک وہ بھی ہے، عبداللہ بن ابئی کے حوالے سے سلول، اس کے جو بیٹا تھا نا عبداللہ بن عبداللہ، وہ سچے مسلمان تھے۔ ان کا معاملہ تو یہ تھا، ایک دفعہ تلوار لے کے مدینہ کے باہر کھڑے ہو گئے، غزوے سے واپس لوٹ رہے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم وہاں پر پہنچ کے عزت والا جو ہے ذلت والے کو نکال دے گا۔ کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو نہیں کہیے گا، میں اپنے باپ کو خود قتل کر دوں گا۔ اس نے آپ کی شان میں یہ بات کہی کیسے؟ اور بلکہ اسے مدینہ میں اندر نہیں آنے دے رہا تھا۔ وہ تو پھر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھجوایا کہ نہیں، یہ ہے ایمان۔ دیکھیں ایمان کس پہ؟ باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، ایمان اللہ کی کتاب سنت رسول۔ تو جب یہ آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابئی جو کہ بدترین آپ کا مخالف رہا ہے، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار کے دیے، اس نے ریکویسٹ کی انہوں نے تو کرتا بھی دے دیا، لاب دہن لگائے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملا گیا۔
دعا کے لیے عمر فاروق پکڑ پکڑ کے روکتے رہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو منع کیا کہ آپ یہ نہ کریں. یہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی، اما عائشہ پر اتنی بڑی بات کرنے والا، کس طرح سے اذیت نہیں دی. تو آپ جو ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو منع کر دیا گیا کہ آپ اب کے بعد آپ کسی منافق کے جنازے کو نہیں پڑھیں گے.